السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصیام کا باب نمبر 8 ہے۔ ما یفعل من قدم من سفر او ارادہ فی رمضان، کہ وہ کیا کرے جو کہ کسی سفر سے لوٹے یا سفر کا ارادہ رکھتا ہو رمضان میں۔ حدیث نمبر 812۔ وقال مالک انہ بلغہ ان عمر بن الخطاب، مالک نے فرمایا کہ انہیں بات پہنچی عمر بن الخطاب سے، کانا فی سفر فی رمضان، کہ اگر وہ رمضان میں کسی سفر میں ہوتے، فعلم انہ، اور وہ جان لیتے کہ انہ داخل المدینہ من اول یوم دخل وهو صائم، اور وہ جان لیتے کہ وہ مدینہ میں جب داخل ہوں گے تو پہلا روزہ ہوگا، تو اس حالت میں داخل ہوتے کہ وہ روزے سے ہوتے، یعنی کہ روزہ رکھ لیتے، ان کے سفر میں یو ہیو دین آپشن، تو بلا وجہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ظاہر انہ یرید دخولها بعد طلوع الفجر، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ طلوع فجر کے بعد داخل ہو، لِأَنَّهُ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کیونکہ پہلی دن میں سے تھا، وَصَوْمُهُ مستحب، اور ان کا صوم جو تھا مستحب تھا، جیسے بھی بتایا۔ قال مالک فی المختصر، امام مالک نے مختصر میں فرمایا، وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ قَالَهُ الْبَاجِي، باجی نے فرمایا کہ اگر وہ قبل فجر داخل ہوتے، یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے اسد اللہ، تو پھر ان کے اوپر صوم واجب ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ داخل ہو گئے مدینہ میں قبل از فجر، تو اب ان کا سفر ختم ہو گیا، اب وہ حاضر ہیں، اور حاضر کے اوپر واجب ہے، وہ مش مسافر۔ لیکن اگر وہ اس حالت میں داخل ہوں گے طلوع فجر ہو چکی اور ابھی تک وہ روزے کی حالت میں ہوں، تو پھر وہ مسافر کنسیڈر ہوں گے اور ان کا روزہ رکھنا واجب نہیں، لیکن وہ رکھ لیتے تھے ایز اے استحبابی عمل۔ اگلی روایت ہے 813۔ قال یحییٰ قال مالک میں من کان فی سفرین، کہ جو کوئی سفر میں ہو، امام اعظم امام مالک نے فرمایا کہ جو کوئی سفر میں ہو، فعلم انہ داخل علی اہلہ من اول یوم، اور اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ اپنے گھر والوں پر پہلے دن داخل ہوگا، طلع له الفجر قبل ان يدخل، اور اس کے اوپر فجر داخل ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو، دخل وهو صائم، تو داخل ہو گئے اس حالت میں کہ وہ روزے دار ہو۔ قال یحییٰ، یحییٰ نے فرمایا، قال مالک، کے امام مالک نے فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، اور اگر وہ ارادہ کرے اور رمضان میں نکلے، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ قَبْلَ أَن يَخْرُجَ، اور اس کے اوپر فجر طلوع ہو جائے اس حال میں کہ ابھی وہ اپنی زمین میں ہی ہو لیکن وہ ارادہ سفر رکھتا ہو، فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، سمجھے اسد، تو پھر وہ اس دن کا روزہ رکھے گا۔ ہاں، اگر وہ قبل از فجر ہی نکل گیا، یعنی کہ آپ کی رات کو اگر 5 بجے جو ہے وہ طلوع فجر ہو رہی ہے اور آپ کی 3 بجے کی فلائٹ ہے، اور آپ جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے 4:30 پہ روانہ ہو گئے، تو اوبیسلی 10 منٹ میں ہی کراچی، جہاز تو اتنی اسپیڈ پہ ہوتا ہے کہ لیو کر جاتا ہے، اور ابھی 20 منٹ ہوں گے کہ آپ کراچی کے سمندروں کے اوپر ہوں گے، تو ناؤ یو ہیو لیفٹ یور سٹی، تو اور 5 بجے ہوگا، ابھی بھی 20 منٹ آر اسٹل باقی، تو پھر لیس علیک الصوم، اس صورت میں ان یخرج للسفر فانه يصوم ذلك لانه ليس مسافرا عند وقت السحور۔ یعنی کہ چونکہ ابھی تو کوئی شرعی مسافر نہیں بنا، تو اس کے اوپر ان دا وقت سور فالصوم لہو واجب، فالصوم لہو واجب، اس کے لیے صوم جو واجب، لأنه يمكن، کیونکہ ممکن ہے، لأنه يمكن ان يترك ارادة السفر بعد السحر ايضا، کیونکہ یہ بالکل دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور وہ ارادہ ترک کر دے سفر کا، تو اس لیے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اگر وہ اپنی ارض میں موجود ہے اس حال میں کہ ابھی اس نے سفر اسٹارٹ نہیں کیا، بے شک ارادہ رکھتا ہو۔ اما اذا خرج فی السفر بعد بدء الصوم فلیس، اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جیسے امام مالک نے فرمایا کہ وہ ابھی اپنی زمین پر ہو تو اس کے لیے روزہ واجب ہے، جیسے اوپر فرمایا تھا وَإِن دَخَلَ قبل الفجر، باجی نے، وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، لیکن اب اس میں ایک اور دقیق نقطہ ہے، وہ کیا ہے، اما اذا خرج فی السفر بعد بدء الصوم فلیس اتمام الصوم واجبا، کہ اگر روزہ رکھ کے اب وہ سفر اس نے اسٹارٹ کر دیا اور اپنے شہر کی باؤنڈری کو لیو کر دیا، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، اب چونکہ وہ مسافر بن گیا تو اس کے اوپر واجب نہیں روزہ،
اگر کوئی ایسی حالت آ جائے تو ہی کین بریک اٹ. انشاء اتم، اگر وہ چاہے تو اسے مکمل کرے. وہ انشاء افطر و قضی، اور اگر وہ چاہے تو اسے توڑ دے، افطار کر لے اور قضا کرے. حدیث افطرہ یفترو کا مطلب ہوتا ہے ٹو بریک دا فاسٹ. باب افعال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وقت مغرب پر کرنا. وقت مغرب پر افطار کرنا سنت ہے، یعنی واجب ہے روزے کے اتمام کے لیے. لیکن اگر آپ صرف بات کرو گے فعل افطرہ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فطار کرنا، کچھ کھا لینا. جو آپ کا روزہ ہو چاہے کتنے گھنٹے کا بھی، اس کو توڑ لینا. اسی لیے روزہ توڑنے کے بھی لیے نا آپ کو احادیث کی کتب میں، فقہ کی کتب میں افطار کا لفظ ملے گا. کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا لفظ استعمال ہو گیا. سمجھ رہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں افطاری سے مراد جو ہے وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے. فہذا لیس بھی واجب ہے. روایت نمبر 814 قال یحییٰ قال مالک فی الرجل یغدو من سفری، کہ امام مالک فرماتے ہیں ایک بندے کے بارے میں جو کہ اپنے سفر سے واپس آئے. یقدم من سفری وهو مفطر. اگلی روایت ہے، امام مالک فرماتے ہیں قال یحییٰ قال مالک فی الرجل یقدم من سفری، کہ ایک بندے کے بارے میں جو کہ اپنے سفر سے واپس آ رہا ہو وہ مفطر، اور وہ افطار کی حالت میں، یعنی کہ ہی ہیزن کیپٹ دا فاسٹ. وامرأۃ مفطرہ، اور اس کی عورت بھی جو ہے وہ مفطرہ ہو. حین طہورت من حیضہا، کس وجہ سے؟ کہ ابھی وہ اپنے حیض سے پاک ہوئی ہے ظہر کے بعد. فی رمضان، رمضان میں. ان لزوجها ان یصیبها ان شاء، تو اس کے زوج کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس سے ہم بستری کر سکتا ہے. یعنی کہ اب وہ جو ممانعت ہے نا رمضان کے دن کے وقت میں مجامعت نہ کرنے کی، وہ ان دونوں کے اوپر نہیں اپلائی ہوگی. ان لزوجها یصیبها ان یجامعها لان المباشرہ لیس مخالفا لتقدس رمضان، کیونکہ مباشرت جو ہے رمضان کے تقدس کے مخالف نہیں ہے. سمجھے؟ فلیزا یجوز فی لیالی رمضان، وہ کہتے ہیں اسی لیے رمضان کی راتوں میں مجامعت کو جائز رکھا. سمجھے؟ اگر سرے سے رمضان کے تقدس کے خلاف ہوتی تو پھر پورے رمضان میں اس کو بند کر دیا جاتا، چاہے رات ہو یا دن ہو. جیسے حج کے ایام میں چاہے دن ہو یا رات ہو مجامعت منع. وَأَيْضًا كَمَا جَازَ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمُبَاشَرَةُ، اور کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب اس کے لیے اکل و شرب جائز ہے تو اس کے لیے مباشرت بھی جائز ہے. سمجھے؟ مباشرت بھی اس کے لیے جائز ہے. عند الجمہور، جمہور کے نزدیک وہ راجح، اور یہی راجح. اما ابو حنیفہ فعنده یجب ان يعتزل امرأته بقیۃ یوم، وہ کہتے ہیں البتہ امام ابو حنیفہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی عورت سے معتزل رہے، دور رہے بقیہ دن. وهذا حدیث موقوف، اور یہ حدیث موقوف ہے. انہوں نے یہاں پہ ضعیف لکھا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، موقوف ثابت ہے. کیا ہے اس میں ضرور تو یہ جو ہے نا کبھی کبھار اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.